گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آئیں اور بارونہ خفروز ممبر صلوات پر محمد و آل محمد. مولانا وہ تھرسڈے کی مجلس بتانا بھول گیا. حضرات ایک لاسٹ منٹ اناؤنسمنٹ. حضرات آپ نے بہرحال افسوسناک خبر سنی ہوگی. علامہ آفتاب حیدر صاحب کو آج بہرحال کل رات میں شہید کر دیا گیا تھا پاکستان کراچی میں. اور تقی الحیدری صاحب کا بھی مولانا تقی الحیدری صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے. اور علامہ آفتاب حیدر صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور مومنین شہید ہوئے ہیں. بہرحال ان سب کے لیے من جملہ ایک مجلس ایصال ثواب رکھی گئی ہے آنے والے تھرسڈے کو دعائے کمیل کے پروگرام کے بعد. صلوات پر محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 95 اور گزشتہ چند دروس میں جو تفسیر کے دروس ہوتے ہیں ان میں جن آیات کا ذکر کیا گیا ان میں سے یہ ایک آیت ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ مجاہدین کی فضیلت بیان فرما رہا ہے. لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنین. دو طرح کے لوگ ہیں مؤمنین میں. کچھ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کرتے رہتے ہیں. یہ ان دو مومنین کی بات ہے. دونوں اچھے لوگ ہیں اور دونوں کے لیے قرآن کہتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى. ان دونوں کو اللہ نے، دونوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے نیکی کا کہ اللہ ان کو ثواب دے گا، اس لیے کہ دونوں ٹھیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو سست ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ان کو، دین کی کوئی خدمت نہیں کرنا، بس اپنے لیے کرنا. نماز خوب پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے انڈیویجولی بہت صحیح ہیں،
لیکن کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ ان بیٹھے رہنے والوں کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قاعدون۔ قاعد قعود سے، قعود یعنی بیٹھنا، اور اسی سے قاعد ہے اور اسی سے قاعدون اس کی جمع ہے۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگ اس کو برعکس لیتے ہیں اور کسی اور مفہوم میں لیتے ہیں۔ کبھی بھی جہاد قاعد نہیں کر سکتا، جو بیٹھ جائے وہ مجاہد کے برعکس ہے قرآن میں، مجاہدون قاعدون، اور یہاں الٹا ہے۔ ہر چیز اب الٹی ہے تو یہ بھی الٹا ہونے میں کیا حرج ہے؟ پھر برعکس ہر چیز قرآن کے خلاف، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو لا یستوی القاعدون، یہاں سے قرآن شروع کرتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کون دونوں؟ پہلے کہا برابر نہیں ہو سکتے، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ القاعدون، بیٹھ جانے والے، من المؤمنین، یہ بات منافقین کی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے دیکھیں نا، اس میں کئی قسمیں ہیں لوگوں کی۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو جہاد میں شریک ہی نہیں ہوتے، واجب بھی جہاد ہو، پیغمبر اسلام جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام بلا رہے ہیں، واجب عینی ہو گیا ہے جہاد، سب کو پہنچنا ہے، سب کو آنا ہے، مگر کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے یا راستے سے واپس چلے گئے، جیسے بدر میں ہوا، احد میں ہوا خاص طور پر، اور خیبر میں ہوا۔ ان تمام موقعوں پر اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کچھ لوگ بیچ میں آ کر راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان سے اللہ نے نیکی کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ان سے وعدہ کیا ہے نیکی کا نہیں، عذاب کا۔ تو یہاں بات ان کی ہو ہی نہیں رہی، اس لیے کہ ان سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا، ان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کو کہ جو مجاہدین ہیں۔ بات ان کی بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جو آ تو گئے، آ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ لوگ رک گئے، وہاں بیٹھے رہ گئے، اور جہاد تھا، واجب تھا، جہاد واجب عینی تھا، اور وہ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہاں بیٹھے رہ گئے مدینے میں، احد کے موقع پر آئے، بیچ میں سے پلٹ کر نہیں گئے، لہٰذا یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے پلٹ کر جانے والے منافقین کی۔ مگر ایک اور کیٹیگری جو اس سے بھی سخت ہے، اس سے بھی بدتر ہے، وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو آئے تو صحیح، مگر ان کے آنے کا موٹیو کیا تھا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، وہ اس وقت پتا چلا کہ جب میدان جہاد میں کارزار گرم ہوا، اس وقت پتا چلا کہ بھئی اب ان کا مقصد کیا تھا، آئے کیوں تھے یہ۔ تو جو لوگ ٹکے رہے وہ الگ ہیں، اور جن کے پیر اکھڑ گئے وہ الگ ہیں۔ یہاں بات ان کی بھی نہیں کی جا رہی، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو فرار کر گئے، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ بات کس کی ہے؟ مستحب جہاد ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ سب سے نہیں کہا گیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، بلکہ کچھ ایسے موقع ہیں دفاع کے کہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو واجب کفائی ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو دوسروں پر ساقط ہو گیا، اب دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ سب پر واجب ہیں، مثلا کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے تو اب ہر شخص پر واجب ہے، ایگزیکٹلی برابر سا واجب ہے، اس میں کسی پر کم زیادہ نہیں ہے، سب پر برابر سا وجوب ہے اس بات کے لیے کہ جائیں اور اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کو دفن کریں، اس کے نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ تمام باتیں واجب ہیں پورے شہر پر، ہر شخص پر۔ اب چونکہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو دوسروں پر ساقط ہو جاتی ہیں، تو وہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کا احسان صرف ان پر نہیں ہے، صرف فیملی پر نہیں ہے مرنے والے کی، پورے شہر پر ہے ان کا احسان، جو جا کر اس مردے کو غسل دے رہے ہیں، اس میت کو، اس مومن کو، سمجھے نا آپ، یا جا کر اس کی تدفین میں شرکت کر رہے ہیں، یا جا کر اس کو دفن کر رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا احسان سب پر ہے، پوری قوم پر ہے، اس لیے کہ ان کے وجوب کو ساقط کر دیتے ہیں یہ، اس لیے کہ اگر یہ نہ کریں تو سب پر واجب ہوگا، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب پر برابر سے گناہ ہوگا۔
اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ اس آیہ کریمہ میں جس جہاد کی بات ہو رہی ہے واجب عینی نہیں۔ واجب عینی تو وہ جہاد ہے کہ جس میں ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک کام کہا کہ بھئی تم سب کو یہ کام کرنا ہے، نکلنا ہے دفاع کے لیے، نکلنا ہے جہاد کے لیے، جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے واجب کفائی کی۔ ایک دفاع کی ایسی کیفیت ہے کہ بھئی کچھ لوگ اگر چلے جائیں تو باقی لوگوں پر ساقط ہے۔ اس واجب کفائی کا لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ واجب تو ہے ہم پر، مثلا واجب ہے سینٹر کا قائم کرنا اور بنانا، واجب ہے، واجب عینی ہے ہر ایک پر اگر کوئی نہ ہو، لیکن اس وقت واجب کفائی ہے۔ اس لیے واجب کفائی ہے کہ کچھ افراد اگر اس کام کو انجام دے دیں تو وہ وجوب دوسروں سے ساقط ہو جائے گا۔ تو اب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اس سینٹر میں مثلا ایک مثال ہم دے رہے ہیں، صرف یہ خدمت کی ضرورت ہے، والنٹیئرز کی ضرورت ہے، ڈائریکٹرز کی ضرورت ہے، کوآرڈینیٹرز کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، خدمت کی ضرورت ہے، فرش بچھانے کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے مثلا۔ یہ ضرورت واجب کفائی ہے، اگر کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگوں پر ساقط ہے۔ جو بھی خدمت ہوتی ہے دوسروں پر ساقط ہے۔ ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ اگر دے دیں باقی لوگوں پر ساقط ہے، اس لیے کہ کام چل رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر اب آپ اس آیت کو سنیے، اور یہ بہت ضروری آیت، بلکہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے مومنین کو، تاکہ سب اپنی کیفیت کو خود دیکھیں، اپنی حیثیت کو خود دیکھیں کہ کون کس جگہ بیٹھا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص بتائے کہ بھئی آپ کیا ہیں، ہر انسان خود اپنا احتساب لے اور دیکھے کہ میں کس جگہ ہوں، میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں۔ تو یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے لا یستوی، خبردار دونوں کو برابر مت سمجھ لینا۔ کن دونوں کو؟ کہ القاعدون، بیٹھنے والوں کو۔ پہلے بیٹھنے والوں کا ذکر کیا، ان کا بعد میں ذکر کیا جو مجاہدون ہیں، کیونکہ قائدون جو ہے نا بیٹھنے والے ہیں، جو کچھ کرتے نہیں ہیں، کرتے تو کچھ نہیں ہیں مگر وہ مجاہدون سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کرنے والے ہیں نا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے بہت ہیں۔ آپ جتنے بولنے والے زیادہ پائیں گے نا، ان کو دیکھیں انہوں نے کام کتنا کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ نہیں، معلوم ہوا کچھ نہیں، زیرو کام زیرو، زبانیں بہت لمبی چلتی ہیں۔ یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے، کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، اکثر علاقوں میں 1400 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں کچھ نہیں کرتے، ویسے اچھے لوگ ہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ بھئی اگر ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے جو برے ہیں، ان کے تذکرے دوسری آیتوں میں ہوئے ہیں، ان کے لیے پورے سورے اتر گئے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات اچھے لوگوں کی ہو رہی ہے، نیک لوگ، مومن لوگ، مگر بیٹھے رہتے ہیں، کام کچھ نہیں کریں گے۔ آپ ان کو کبھی کسی والنٹیئر ورک میں نہیں دیکھیں گے، آپ ان کو کبھی کوئی خدمت دین کی کرتے ہوئے آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ایک ہی خدمت کریں گے کہ جہاں بیٹھیں گے ضرور کوئی اعتراض ضرور کریں گے، یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہ کام یہاں صحیح نہیں ہو رہا ہے، آپ آ کے ٹھیک کر دیجئے، تشریف لائیے، اپنا وقت دیجئے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ نہیں ہم کیوں کریں، تو آپ کیوں کریں، تو پھر آپ کیوں بولیں؟ تو لا یستوی القاعدون، بیٹھے رہنے والے، کیا لفظ استعمال کیا ہے، قاعدون کا لفظ بڑا زبردست ہے، بیٹھے رہنے والے، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کام ہے، ضرورت ہے، پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کم سے کم الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ ایک ایسا سینٹر ہے کہ جہاں پر ہر شخص یہاں پر خدمت کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح آئیں، خدمت کریں، لگے رہیں، جہاں جس جگہ خدمت مل جائے۔ اس پوری تحریک کا ایک حصہ بنے، تحریک ہے یہ۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔
اب یہ بات انٹرنیٹ پہ بھی بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو واقعاً معذور ہیں اور نہیں کر سکتے، ان کا دل چاہتا ہے کچھ کام خدمت کرنے کا مگر نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے معذور ہیں. تو قرآن نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ وہ بول رہا ہے جو عادل حقیقی ہے. عادل حقیقی یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کوئی شخص جذبات میں نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی بیٹھے رہنے والے کون ہیں اور جہاد کرنے والے کون ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے کہتا ہے غیر اولی الضرر، علاوہ ان لوگوں کے جو مجبور ہیں. اب جو مجبور ہیں واقعاً اور بیٹھے رہتے ہیں، مجبوری میں بیٹھے ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ان کی جن کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے. اور کون؟ دوسرے کون؟ والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے. ہم نے کہا اب آج کل کہاں جہاد ہے بھائی، ہم لوگ کہاں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ کس سے بات کی جائے؟ نہیں. والمجاہدون باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرنے والے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے. جہاد بالمال، جہاد بالنفس کرنے والے، ان کو ان مومنین سے کمپیئر نہ کرنا جو بیٹھے رہتے ہیں اور جیب میں اپنا پیسہ لیے دبائے رہتے ہیں. بس کوئی دیکھے نہیں ادھر، کوئی چھو نہ لے، کوئی اس طرف آ نہ جائے، کوئی ہم سے اپیل نہ کر لے، کوئی ہم سے بات نہ کر لے. تو یہ لوگ، ان کو ہرگز ان سے کمپیئر نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کا کہاں یہ کہاں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، کہاں یہ کہاں وہ جو اپنی جان لیے پھرتے ہیں اللہ کے لیے. اگر آج جان نہیں، آپ فل جان نہیں دے سکتے، پوری جان نہیں دے سکتے نا، تو تھوڑی جان دے دیجئے. کہ وہ تھوڑی جان کیسے ہوتی ہے بھئی؟ یہ تھوڑی کوئی کیسے دے دے؟ ہاں تھوڑی بھی دے دے. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہے کہ یا ابن آدم انما انت ایام، اے فرزند آدم تم دنوں کا نام ہو. تم کیا ہو؟ دنوں کا مجموعہ. انما انت، تم کیا ہو؟ ایام ہو. تم ایام ہو، تم چند دن ہو. بس ہو سکتا ہمارا نام محبوب مہدی ہو، مگر اصل میں تو ہم چند دن ہیں، ہمارا وجود چند دن ہے. کل ما مضى یوم مضى بعضک، ہر جو دن گزرتا ہے تو تمہارا بعض یعنی تمہارا ایک حصہ کٹ جاتا ہے. ہر دن تمہارا ایک حصہ کٹ رہا ہے. تو تم اگر 80 سال ہو، تم اگر 70 سال ہو، 60، خیر ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، 90 سال ہو، 100 سال ہو، اوپر کی طرف جانا چاہیے، خوشی اس میں زیادہ ہے. کتنا بھی زیادہ ہو تم، ہر دن جو آتا ہے نا تو ایک تم کٹ گئے، تم کم ہو گئے. یہ مت کہو کہ میرا ایک دن کم ہو گیا، نہیں، تمہارا دن نہیں، تم کم ہو گئے ایک عدد. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ زندگی دنوں کا مجموعہ ہے. تو جب نفس لے کے کوئی نکلا اللہ کی راہ میں تو سارے اپنے دن لے کے نکل آیا اللہ کی راہ میں. توجہ ہے کہ نہیں؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ٹائم از منی. ٹائم از منی ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، 1000 روپے کہاں، یہاں ڈالر، 1000 ڈالر ہیں آپ کے پاس. اب آپ نے کہا کہ میں یہ پورے کے پورے 1000 ڈالر لے کے چلا رہا ہوں. تو آپ پورا جو آپ کی پونجی تھی پوری کی پوری وہ لے آئے. اس لیے کتنے ہی ہیں آپ کے پاس. اس میں سے آپ نے نہیں کہا میں 100 دیتا ہوں، آپ نے کہا نہیں میں $1 دیتا ہوں. یہی زندگی ہے. ٹائم از منی اینڈ یو آر ٹائم. امام حسین فرماتے ہیں یو آر دا ٹائم، یو آر ریئلی ٹائم. تو جب آپ ٹائم ہیں تو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا 1 منٹ دیتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ دیتا ہے، کوئی 1 سال دے دیتا ہے، کوئی پوری زندگی لیے چلا آتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو شہید ہے ہی اسی لیے کہ جو کچھ زندگی اللہ نے اس کو دی تھی اس نے کہا کہ میں پوری زندگی لیے چلا رہا ہوں، تھوڑی نہیں، اس میں سے تھوڑی سی نہیں، پوری تجھ کو دے رہا ہوں.
اللہ نے مال کو ساتھ لگا دیا نفس کے. مجاہدون وہ ہیں، کون ہیں؟ بی اموالہم و انفسہم. ایک اور آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان دونوں آیتوں کو کمپیئر کروں، اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، اس میں جو لطف ہے، اس میں جو باریکی ہے، سبحان اللہ. وہاں پر پہلے نفس کا ذکر ہے، پھر مال کا. اس آیت میں جہاں اللہ مومنین سے مال اور نفس خرید رہا ہے، یہاں کیا ہے؟ کیونکہ خود دے رہے ہیں تو پہلے مال کا ذکر ہے، پھر نفس کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے، اللہ نے جب خریدا تو کہا کہ میں نے تمہارے نفس کو خرید لیا. جب نفس کو خرید لیا تو اب مال کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ میں مال بھی لے چکا ہوں تمہارے ساتھ. تو بعد میں مال کا ضمنی طور پہ ذکر کر دیا، ضمنی طور پر. یہاں کیا ہے؟ یہاں چونکہ امتحان کی منزل ہے، مومن خود اللہ کی راہ میں لے کر نکلا ہے مال اور نفس. تو اللہ نے کہا بھئی نفس تو بات کی بات ہے، پہلے دیکھیں کہ مال بھی نکال سکتے ہو کہ نہیں. تم سے مال نکلتا ہے کہ نہیں. تو پہلی منزل مال کی ہے، قربانی کی پہلی منزل مال. اگر تمہارا دل مال میں اٹک گیا اور قربانی یہاں تم نہیں دے سکے تو تم فیل یہیں ہو گئے. اب تم نفس کی قربانی کیا دو گے؟ اس لیے یہاں نفس کا ذکر بعد میں کیا، مال کا پہلے کر دیا، تاکہ پہلے پتہ چل جائے، اسٹیجز جو ہے یعنی واضح ہو جائیں، معلوم ہے، ایک کے بعد ایک درجات ہیں. تو اب یہ دونوں جو قاعدون ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب قاعدون مال بھی خرچ نہیں کرتے، یہ ان قاعدون کی بات ہے. اور یہ نفس بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور قاعدون اپنے نفس کو بھی بچائے رہتے ہیں. یہ بات ہو گئی. یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. ایک ہی آیت میں ایک ہی بات کو دیکھیں کیسے دہرایا گیا ہے، اور دہرانے میں بھی ایک لطافت ہے، ظرافت ہے. کہا دیکھو اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو فضل اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے، علی القاعدین بیٹھ جانے والوں پر درجہ، ایک درجہ ان کو بلند رکھا ہے اللہ نے. تو ان دونوں کو کمپیئر مت کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز اور پتہ چلی کہ اگر لوگ یہ دعویٰ کریں کہ بھئی یہ بھی مومن ہیں اور یہ بھی مومن ہیں، تو جو اور بہت سے ریزنز ہیں دیکھنے کے کہ کون افضل ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ یہ دیکھو کہ جہاد کی منزل میں کون آگے ہے. اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے. اب سوچو کہ جب بیٹھا رہنے والا جو صحیح مومن ہے، بیٹھا رہنے والا، جب وہ مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میدان جہاد سے فرار کرنے والا کسی بڑے مجاہد کا مقابلہ کیا کر سکتا؟ صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد. تو اب اللہ نے یہاں تک بات پہنچی، پھر ہم دہرا دیتے ہیں ترجمہ. صرف برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو، پھر سے دہرایا، مال اور نفس کا ذکر دوبارہ آ گیا، جو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان لوگوں پر جو بیٹھے رہتے ہیں درجہ ان کا فضیلت کے اعتبار سے بلند رکھا اللہ. بات ہو گئی. پھر اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہاں سے استنباط کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ جہاد عینی نہیں ہے،
واجب عینی جہاد نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دونوں سے، ان دونوں سے جن کا تقابل کیا جا رہا ہے، ان دونوں سے اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب ایک بات اور معلوم ہوئی کہ تقابل ہمیشہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن میں دونوں میں نیکی ہو. بھئی افضل جب کہا جائے کہ یہ اس سے افضل ہے، یعنی اس میں کچھ فضیلت ہے مگر اس میں زیادہ ہے. مولا علی کی ایک چاہنے والی تھی، حسنیہ اس کا نام تھا. اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو عورت ہے یہ حضرت علی کو فلاں 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 کے اوپر فضیلت دیتی ہے، ان سے افضل سمجھتی ہے علی کو. کہا اچھا ادھر آؤ، تم علی کو ان سے افضل سمجھتی ہو؟ کہا جس نے بھی تجھ سے کہا ہے جھوٹ کہا ہے، میں قطعاً علی کو ان سے افضل نہیں سمجھتی. کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو بڑا مشہور ہے کہ تو ان کو افضل سمجھتے. کہا نہیں بالکل افضل نہیں سمجھتی. افضل ہے تفضیل کا صیغہ، تفضیل یعنی مقابلے کا صیغہ، مقایسہ، یعنی فلاں میں کچھ فضیلت ہے، اس میں کچھ فضیلت ہے مگر یہ اس سے افضل ہے. بھئی اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا. کوئی کبیر ہو تو دوسرا اکبر ہوگا. بھئی انگلش میں بھی کمپیریٹیو جو ہوتا ہے نا، بیٹر، دس از بیٹر دین دس. بھئی بیٹر اس سے کہیں گے کہ جو پہلے گڈ ہو. کوئی گڈ ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا بالکل بھی نہیں، میں علی کو ان سے افضل کبھی نہیں سمجھتی. میں نے کبھی نہیں کہا، استغفر اللہ، میں کیسے کہہ دوں گی کہ علی ان سے افضل ہیں؟ تو پلٹ کے ان لوگ، تم کیوں اس پہ الزام لگا رہے تھے؟ نہیں یہ تو بہت زیادہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے، ان کو تو کچھ نہیں سمجھتی. کیوں بھائی؟ کہا دیکھو میں علی کو ان سے نہیں افضل سمجھتی، میں علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں. ان سے کیا مقابلہ میرے علی کا؟ مقابلہ ہو تو آدم سے ہو، نوح سے ہو، ابراہیم سے ہو، موسیٰ سے ہو، عیسیٰ سے ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو خدا بھی کمال کی بات ہے. آہا کیا قرآن ہے، کیا قرآن ہے. دیکھیں لا یستوی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اب جب خدا کمپیئر کر رہا ہے تو کمپیئر کر ہی دے رہا ہے کہ بھئی کچھ لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھے رہتے ہیں مگر کوئی گنہگار لوگ نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، خود اچھے لوگ ہیں، مومن ہیں. مگر بس یہ ہے کہ شوق نہیں ہے خدمت کرنے کا، ٹائم نہیں دیتے، منی نہیں نکالتے اپنی جیب سے. بس اس ٹائپ کے لوگ ہیں، مگر ویسے خود ٹھیک ہیں. اللہ نے ان کا مقابلہ کس سے کیا؟ مجاہدین سے کیا. لا یستوی کہہ کے کیا، لا یستوی. اور جہاں مقابلہ آیا، جہاں کمپیریزن آیا حق و باطل کا، علم و جہل کا، وہاں لا یستوی سے شروع نہیں کیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب وہاں یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کہتا تو تقابل ہو جاتا. اللہ نے کہا کہ میں عادل ہو کر جاہل کا عالم سے مقابلہ کروں؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ تم جو مقابلہ کرتے ہو، هل يستوي الذين، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن کی بلاغت. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اور اختتام آیت کا کہاں ہوتا ہے؟ پڑھیے جا کر آیت 95 سورہ نساء. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. وہاں کہہ دیتا درجہ،
تو کوئی سمجھے کہ شاید صرف ایک ہی درجے کا فرق ہے دونوں میں، کا نہیں، اللہ نے اجر عظیم کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت فرق رکھا ہے۔ مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے رہتے ہیں مؤمنین میں۔ جناب محترم، آج اس دور میں ہم اس اجر عظیم کو کیسے پائیں؟ کیا صورت ہے اس کو پانے کی؟ یہی صورت ہے کہ جو بھی ہو سکے، جہاں بھی ہو سکے، ہم اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ یہی جہاد ہے۔ جہاد یعنی خدمت، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، انسانیت کی خدمت۔ فتنہ پھیلانے کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں، فساد کرنے کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں۔ ابھی جنازے میں بتائیے، ایک خطیب کو، ایک عالم کو، ایک ذاکر کو، مولا کے ایک خدمتگار کو، ایک مجاہد کو شہید کر دیا قائدون نے۔ آپ سوچیں، اب اس کو چاہے آپ، اچھا عجیب بات ہے، قائدون جو ہے وہ قائد کی جمع، قائد مذکر ہے، اور اس کے مؤنث کیا ہے؟ اب سوچیں کہ جو مؤنث ہیں وہ مجاہدین پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اول تو قائد بھی نہیں، قائدہ بیٹھی ہوئی، وہ بیٹھی ہوئی اور مجاہدون پر حملہ، کوئی کمپیریزن ہے؟ تو یہ مزاج ہی ایسا ہے جب مؤنث مزاج، اور واقعاً ایسے ہی لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ جنازہ، سوچیں جنازہ جا رہا ہے، ان پر حملہ کر دیا، جنازے پر حملہ کر دیا۔ یہ بہادری ہے، یہ جہاد ہے، یہ شجاعت ہے۔ اس طرح کا کوئی جہاد لکھا ہے کہیں قرآن میں؟ تو یہ قائدون سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو قائدون میں نہیں ہیں، یہ تو فسادیوں میں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نام بھی کیا انہوں نے منتخب کیا۔ تو یعنی محترم، ہمارے سامنے تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے، تاریخ اور قرآن ہے، کمپیئر کرو، دیکھو، سمجھو۔ کہاں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال ہتھیلی پر لیے ہوئے آگے بڑھے؟ اور دیکھیں، جان اور مال سے سخت امتحان کس چیز کا ہے؟ اولاد کا ہے۔ اولاد کا امتحان جان سے بھی زیادہ ہے اور مال سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں بات صرف جان اور مال کی ہو رہی ہے، تب اتنا درجہ ہے۔ اور جو اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ نے 2 ہفتے پہلے ہی جس شہید مجاہد کا ذکر سنا تھا، اس کے جہاد کی منزلیں دیکھیں، اس کی فضیلت دیکھیں، اس کی عظمتیں دیکھیں۔ کیا بات ہے، جسے حسین اپنا سفیر منتخب کر لیں، جسے حسین ابن علی، کون حسین؟ وہ حسین جو وارث انبیاء ہے، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث محمد عربی، وارث علی مرتضیٰ، یہ جسے اپنا سفیر بنا کے بھیج دے، جس کے ہاتھ پر حسین کی بیعت ہو رہی ہو، کتنا عظیم ہو وہ۔ اسی وجہ سے جب وہ حسین کا سفیر بن کے نکلا تو حسین نے تو صرف مسلم کو بھیجا تھا۔ مسلم امام کی خدمت میں آتے ہیں، آقا جا رہا ہوں، آپ نے حکم دیا ہے، میں جا رہا ہوں، مولا ایک اجازت چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو مسلم؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے 2 چھوٹے بچے بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ مسلم بہت چھوٹے ہیں تمہارے بچے، بہت چھوٹے ہیں تمہارے بچے۔ ہاں آقا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ان 2 بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ ہاں یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ مسلم
کربلا سے پہلے ایک چھوٹی کربلا بنا رہے ہیں. جب حسین تنہا نہیں گئے، حسین اپنی اولاد کے ساتھ گئے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے، تو مسلم بھی ان 2 بچوں کے ساتھ نکلے. مگر فرق یہ ہے کہ حسین کے بچے حسین کے سامنے تھے. ہائے رے مسلم، ہائے رے مسلم، اللہ رے مظلومیت مسلم. اسی وجہ سے جب مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو مسلم نے اپنے بچوں کو یاد کیا ہے. اور بچوں کو علم نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں میں بچے ہیں، یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہاں عزادارو، مسلم نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر چکے ہیں مسلم. مگر ساتھ میں جو قربانی لے کر آئے تھے وہ قربانی ابھی باقی ہے. ابھی ننھے ننھے بچے جنہیں قید کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، قید خانے میں ہیں. اتنے چھوٹی عمر ہے کہ ان کو قید خانہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، اور اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ ہمیں کیوں قید کیا گیا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ان کو کھانا ٹھیک سے نہیں دیتے، ان کو اذیت کی جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کیوں تو معلوم نہیں ہوتا. ایک بار دونوں بچوں نے پوچھ ہی لیا داروغہ زندان سے کہ یہ بتا کہ تو پیغمبر اسلام کو جانتا ہے؟ کہا رسول اللہ کو کون نہیں جانتا، کون مسلمان ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ کہا یہ بتا کہ تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہ علی کو کون نہیں جانتا اس کانت میں، کیا سوالات تم کر رہے ہو؟ کہا بتاؤ تم جعفر طیار سے واقف ہو؟ کہا جعفر طیار جن کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جنت میں، ان کو کون نہیں جانتا؟ یہ تم یہ سارے نام کیوں لے رہے ہو خاندان رسالت کے؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم کیا عقیل کو پہچانتے ہو؟ گھبرا گیا. سچ بتاؤ تم کون ہو، یہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ بچوں نے تڑپ کے کہا اے ظالم، تجھے معلوم نہیں کس پہ تو ظلم کر رہا ہے، ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. مسلم ابن عقیل کے فرزند ہو؟ گھبرا گیا. مشکور نام ہے. ایک عرصے تک تم قید میں رہے، مجھے علم نہیں کہ تم کون ہو. اس کا کفارہ یہی ہے کہ مجھے معلوم ہے مجھے کیا سزا ملے گی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اب جہاد کی طرف قدم بڑھائے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. دروازے کھول دیے، کہا دیکھو ایک قافلہ جانے والا ہے، چلے جاؤ. یہ قافلہ مدینے کی طرف جائے گا، تم مدینے آرام سے پہنچ جاؤ گے. ابن زیاد مجھ سے پوچھے گا، ٹھیک ہے میں جو جواب دوں گا دے دوں گا. ہمارا سلام ہو اس مشکور پر کہ جس نے بہت بڑی قربانی دی، بچوں کو آزاد تو کر دیا اور خود شہید بھی ہو گیا، اس جرم میں شہید ہو گیا مشکور. لیکن میں کہوں گا مشکور کاش اتنا اور کر دیتا کہ ان بچوں کو مدینے پہنچا دیتا. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، بھٹکتے رہے، اور پتہ ہی نہ چل سکا کہ قافلہ کب چلا گیا. اور جب صبح ہوئی تو ابھی کوفے ہی میں تھے. پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے. درخت پر بیٹھے ہیں اور ایک خاتون آتی ہے پانی بھرنے کے لیے. اس نے عکس دیکھا پانی کے اوپر 2 بچوں کا، نظر اٹھا کے دیکھی تو سہمے ہوئے 2 بچے ڈرے ہوئے بیٹھے، چاند سے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے بیٹھے. پوچھا کون ہو بچوں تم؟ بتایا، ڈرتے ڈرتے بتایا. کہا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میں جانتی ہوں میری مالکہ محب اہل بیت ہے. مالکہ محب اہل بیت ہے. لے کر گئے، مالکہ خوش ہو گئی. مسلم عقیل کے بچے ہیں، اہل بیت کے خاندان کی خدمت کا موقع ملا ہے.
بڑے اہتمام کے ساتھ کمروں میں بٹھایا، سلا دیا، بڑے خوش ہو گئے بچے، سکون سے ایک ایسے گھر میں پہنچ گئے جہاں ہم کو پناہ مل گئی ہے۔ مگر معلوم نہیں تھا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، حارث ملعون اس مومنہ کا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ پورے شہر میں ڈھونڈ لیا، مجھے بچے مسلم کے کہیں نہ ملے۔ اے ظالم، کس لیے تلاش کر رہا ہے بچوں کو؟ کہا اس لیے کہ تاکہ ان کا سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ کہا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تجھے رسول اللہ کا خوف نہیں؟ کہا مجھے انعام چاہیے ابن زیاد سے۔ یہ دنیا داری انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ گھبرا گئی، خاموش بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں ایک بھائی اٹھتا ہے، دوسرے بھائی کا شانہ ہلا کے اٹھاتا ہے، بھیا اٹھو، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ یتیم بچے بہت عرصے کے بعد بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ دوسرا بھائی بھی اٹھتا، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے بابا کو، میں نے دیکھا ہے رسول کائنات آئے، علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، امام حسن بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے بابا جب ان کے پاس جاتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے، بچوں کو لے کر نہیں آئے، جاؤ بچوں کو لے کر آؤ۔ اے بھیا میں نے دیکھا کہ بابا آئے، اپنی آغوش پھیلائی، ہمیں سینے سے لگایا اور یہ کہا بچوں میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بچے رونے لگے، بس اب میں پوری تفصیل نہیں پڑھ سکتا، آپ بہت روئے ہیں بھی، آپ جنازہ تفصیل پورے واقعے کی عرض نہیں کر سکتا۔ کیا ظلم ہوا ان بچوں پر، خدا اللہ اکبر۔ صبح ہوتی ہے اور وہ ظالم ان دونوں بچوں کو لے کر کھینچتے ہوا نکلتا ہے، بالوں سے کھینچتا ہوا بچوں کو لے کر ظلم کے ساتھ نکلا، پیچھے ہاتھ جوڑتی ہوئی روتی چلاتی ہوئی وہ مومنہ باہر نکلتی ہے۔ اس کے بعد ان بچوں کو لے کر وہ فرات کے کنارے آتا ہے۔ بس اس کا تصور رکھیے کہ کربلا ہے، یہ کربلا سے پہلے کربلا ہو رہی ہے، فرات وہاں بھی ہے، فرات یہاں بھی ہے۔ اب یہ بچے اس سے کہتے ہیں ظالم تو ہمیں زندہ لے چل ابن زیاد کے پاس، ہمیں بیچ لے جا کر بازار میں، ہمیں لے جا مدینے، ہم تجھے انعام دلا دیں گے۔ کوئی بات نہیں سنی، نہیں ہمیں تم کو قتل کرنا ہے۔ تلوار نکالی، غلام کو دی، غلام جاؤ انہیں قتل کرو۔ غلام تلوار لے کے آگے بڑھا، بچوں نے ایک مرتبہ غلام کو دیکھا، کہا کہ یہ ظلم، تو ظالم کیسے ہو گیا؟ تیرا چہرہ تو بلال حبشی سے ملتا ہے۔ گھبرا گیا، کون ہو تم؟ پہچانا، قدم پیچھے ہٹ گئے، بیٹے کو بھیجا۔ بچوں نے کہا تیری عمر کے ہمارا بھی ایک بھائی ہے، مگر وہ بڑا رحم دل ہے۔ کہا کس کی بات کر رہا ہو؟ کہا علی اکبر کی، حسین کا لال۔ علی اکبر کا نام سنا، گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ حارث ایک مرتبہ خود آگے بڑھتا ہے تلوار لے کر۔ بس میں نے عرض کیا کہ تفصیل بہت ہے اس واقعے کی، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مجھے تمام کرنا ہے گفتگو کو، سنیے۔ تلوار لے کے حارث خود آگے بڑھتا ہے۔ واقعے کربلا میں جو کچھ واقعات ہیں جنہیں کوئی برداشت نہیں کر پاتا، ان میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ پتھر بھی پگھل جائے، تلوار اٹھائی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اب قتل کرنے والا تو دونوں بچے آگے بڑھے، پہلے مجھے قتل کر دے، وہ کہتا پہلے مجھے قتل کر دے۔ اس نے تلوار کو اٹھایا، سب پہلے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ بات بچوں کو بتائیے، یہ بات بچوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس وقت یقین ہو گیا قتل کا تو 2 رکعت نماز پڑھی ہے بچوں نے، وہیں بہتے ہوئے فرات کے پانی سے وضو کر کے دونوں چھوٹے بچے 7 اور 8 سال کے بچے نماز ادا کرتے ہیں، پہلے باپ کی طرح، جیسے باپ نے نماز ادا کی تھی پہلے۔
نماز پڑھ چکے، بڑا بھائی قتل ہو چکا، چھوٹے بھائی نے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، اپنے سینے کو اس خون کے اوپر رکھ دیا، ابھی تڑپ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تلوار پھر اٹھتی ہے اور چھوٹے بھائی کا سر بھی قلم ہو جاتا ہے۔ جب بڑے بھائی کا لاشا بہتے ہوئے پانی میں ڈالا، لاشا بہنے لگا اور بہتے بہتے رکا، چھوٹا بھائی ابھی اس بہتے ہوئے لاشے کو دیکھ رہا تھا، آواز دیتا بھیا جب سے چلے ہیں ساتھ رہے، اس آخری لمحے میں ساتھ نہ چھوڑنا۔ بہتا ہوا لاشا رک گیا، جب ننھا سا دوسرا لاشا آیا، دونوں لاشیں بغل گیر ہوئے، ہمیشہ کے لیے تہنشین ہو گئے۔ میں تمام کر دیتا مگر سنیے، ایام ازا آ رہے ہیں، اب محرم سمجھے شروع ہو چکا ہے، بس اتنا اور سن لیجئے، دونوں ہمیشہ کے لیے تہنشین۔ آج بھی جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہاں پر ایک مقام ہے، جا کر دیکھیے اس مقام پر، دونوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں فرات کے کنارے، عجیب ہیں شہزادے۔ اب اندازہ نہیں ہو سکتا نا کسی کو کہ کیسے شہزادے تھے یہ، کیسے بچے تھے، کیسے حسین، کیسے پھول جیسے بچے۔ ہر ایک کو اپنے بچے پسند ہیں، اور بچے تو بچے ہیں، مگر نہیں کیسے بچے تھے اس کو سننے کے لیے بس یہ سنانا چاہتا ہوں، بس آپ کی زحمت تمام۔ دونوں ایک سر کو لے کر یہ ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے انعام لینے کے لیے۔ ابن زیاد کو آپ سب جانتے ہیں کون ہے۔ ابن زیاد کے دل میں اور رحم ممکن نہیں ہے، مگر تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی اس نے ان دو سروں کو نکالا، ان دو سروں کو تھیلی سے نکالا اور اس کے سامنے رکھا، تو ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا اور 3 مرتبہ بیٹھا، اور اس نے کہا کہ ظالم تو نے ان بچوں کو کیسے قتل کیا؟ ایسے پیارے پھول سے بچے، ایسے حسین اور خوبصورت بچے، کیا تجھے رحم نہیں آیا؟ جب یہ ان کو قتل کر رہا تھا تو اس کو رحم نہیں آیا؟ بس مجھے یہ بیان کرنا تھا، میں نے یہ اس لیے بیان کیا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ یہ کون ہے؟ ابن زیاد ہے۔ یہ ابن زیاد قاتل ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ ابن زیاد کی یہ کیفیت ہوئی، 3 مرتبہ اٹھا، ان بچوں کو دیکھ کر 3 مرتبہ بیٹھ گیا۔ خدا جانے جب ان بچوں کے لٹکے ہوئے سروں کو ماں نے دیکھا ہوگا، اس ماں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ ارے جب ان دونوں بچوں کے جنازے اٹھانا، یہ تابوت اٹھانا، بچوں کی ماں کو سلام کرنا، یہ بچوں کی ماں عباس کی بہن ہے، پرسا دو علی کی بیٹی کو، یہ علی کے نوازوں کے جنازے۔ ہائے مسلم کے پسر، 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 نیم جاں روتے رہے، اپنی جاں کھوتے رہے، اپنی جاں کھوتے رہے، نیم جاں روتے رہے، کچھ نہ فریاد سنی اس
ستم گر نے مگر ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، کون کوفے میں بھلا جا کے مسلم سے کہے، جا کے مسلم سے کہے، کون کوفے میں بھلا نہر پر مارا گیا آپ کے لختے جگر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، رو کے زوجہ نے کہا یہ ہے بے جرم و خطا، یہ ہے بے جرم و خطا، رو کے زوجہ نے کہا کچھ ترس کھا حارث، ان پہ یہ ظلم نہ کر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر، ہائے مسلم کے پسر،